السلام علیکم۔ یہ قصہ ہے بڑھاپے کے ایک ری یونین کا۔ بڑھاپا ویسے تو اس کی ڈیفینیشن کیسے کرنی چاہیے نہیں سمجھ پایا میں۔ تھوڑا سی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان معمولات زندگی میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ بڑھاپا آ گیا۔ لیکن نہیں، اور بھی بہت کام ان ساری کنڈیشنز میں ہوتے ہیں اور بڑے ایکسیپشنل کام ہوتے ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک ری یونین تھا یونیورسٹی اور کالج کے دوستوں کا۔ تو اس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو بڑھاپا جب میں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے یہ سارے ریٹائرڈ ایج کے لوگ ہیں، اور اس میں کیا کیا کسی کے ساتھ گزری ہوتی ہے، جسم، ذہن، روح کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچتی ہے، یہ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن جب لوگ ملتے ہیں، وہ جب جوانی کے دن اکٹھے جنہوں نے شیئر کیے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دوست کچھ اکٹھے ہوئے، جب صرف دوائیوں کے اوقات یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے، جب صحت کو بہتر رکھنے کے لیے، اپنے کیفیت کو معمول پر لانے کے لیے ہر وقت انسان اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہتا ہے، تو ایسے حالات میں جب سب ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور مل پاتے ہیں تو فوری طور پر یاد انہیں وہی وقت آتا ہے جو کہ سیلڈ ڈیز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت دن جو گزرے ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ بہرحال جب وہ ملے دوست ایک گھر میں، کسی ایک دوست کے گھر میں، تو بہت خوش تھے۔ ساری باتیں ایسے ہی تھی جیسے پرانی باتیں یاد آ گئیں، یادداشت ایسی بھی گئی گزری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو تو الگ بات، لیکن جوانی کا وقت جب یاد آتا ہے تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہم وقتی طور پر اسی دور میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیسٹ کیتھارسس یہی ہے کہ آپ پرانے دوستوں سے ملیں، اور دوستوں سے نئے بھی ہوں تو لیکن دوست ہوں، دوست کی اپنی ایک ڈیفینیشن، ایک کیفیت ہے، تعلق کے ایک یقین کا نام ہے۔ بہرحال دوستوں سے ملنا، اور خاص طور پر پرانے دوستوں سے ملنا، یہ ایک بہت بڑی دوائی ہے، سمجھ لیجیے میڈیسن ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی، روح کے لیے بھی۔ تو وہ دوست بہرحال اکٹھے ہوتے ہیں جنہیں جو حساب رکھتے ہیں اپنی دوائیوں کا، انہیں یہ ہے کہ یہ وقت یہ دوائی کھانی ہے، مختلف امراض سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پورا ذکر بھی دوستوں سے نہیں کرتے جب کہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب اچھی یادیں ہی دہرانے کا وقت ہو تو ایوائڈ کرتا ہے انسان صرف اچھی باتوں کو شیئر کر کے ایک دوسرے کو خوشی دینے یا ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں جذباتی طور پر، فطری طور پر جیسے کہ وہ جوانی میں بھی دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ تو بہرحال وہ دوستوں کا جو کٹ ہوا، اس میں ظاہر ہے ساری باتیں اپنے بارے میں جو ان کی روٹین تھی اس میں وہ سوچ رہے تھے، لیکن جب بیٹھے ہیں تو ایک دم سے وہ ساری یادیں آ کر انہیں ایک طرح سے روح میں شگفتگی اور تازگی جو ہے وہ بھر دیتے ہیں، اور چائے پانی تو چلتا رہتا ہے، تو کیا کیا مختلف چیزیں آتی رہیں، اور اس میں ہر کسی کو اپنے پرہیز کے لحاظ سے سوچنا تھا کہ کیا ہمیں کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ تو بہرحال وہ جب بات چیت شروع ہوئی تو اسی طرح مذاق جیسے پہلے کیا کرتے تھے، ایسے جیسے ہم اب بھی ویسے ہی ہیں، اور خوشی ہمیں اسی طرح سے ہو رہی ہے جیسے ہم پہلے ملا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ گویا اس وقت کو واپس لا کر اسی موڑ پر دیکھنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور خوشی کا ایک عجیب کیفیت تھی، اور ایسی کیفیت کہ جو کہ سب تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے، سب باتوں کو جو کہ انسان کے تجربات گزرے ہوتے ہیں، اس میں جو اس کے صدمے ہوتے ہیں وقتی طور پہ وہ بھلا کے، تو انہیں رنگینیوں میں، انہیں دلچسپیوں میں لے جاتی ہے،
اور ان دلچسپیوں اور رنگینیوں میں جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے، وہ کیفیت بھی لگتا ہے لوٹ کر تو ہمارے سامنے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو بات چیت شروع ہوئی، مذاق، اسی پہلے جب چھیڑ چھاڑ ہوا کرتی تھی دوستوں میں، مذاق ہوا کرتے تھے، کسی کی کمزوریوں کو اجالا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، طنز کرتے تھے، وہ سب کچھ چلتا رہا۔ معاشقے کا ایک موضوع بڑا کامن موضوع اور دلچسپ ترین موضوع ہوا کرتا تھا ان دنوں، تو وہ بھی چلتا رہا، وہ بھی آتا رہا۔ بعض لوگوں نے کمپرومائزز کر لیے، شادیاں کر لیں، جیسے بعض نے محبتیں کی ہی نہیں، سوچتے ہی رہے اور شادی کہیں اور ہو گئی، وہ بھی معاملہ ہو گیا۔ لیکن سب سے زیادہ کھنچائی ایسے موقع پر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ایک طرح کے عاشق ہوتے ہیں، اور عشق انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے بھی کیا ہوتا ہے، اور اس میں ناکامی انہیں ہوئی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ طنز و مزاح کا شکار بنتے ہیں۔ تو باقی لوگوں کے جو بات چیت یا ان کے ساتھ جو دلچسپی کے پہلو کی گفتگو، طنز و مزاح چلتا رہا، تو اس میں بالآخر سب سے زیادہ کھنچائی انہیں کی ہوئی جو کہ ایک طرح کے ڈھیٹ قسم کے عاشق تھے، اور انہیں محبت ملی بھی نہیں تھی، اور بس صرف آہیں بھرنا ان کے لیے رہ گیا تھا۔ تو ایسے دو دوستوں نے کے واقعات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک دوست جو ہے، اس نے بتایا کہ وہ اسی طرح اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، یا کچھ عرصہ پہلے تک کرتا رہا، تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ ہیں جو طویل عرصے کے بعد، ایک جدائی کا کی دہائیاں گزرنے کے بعد دوبارہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ سوچتا رہتا تھا اس کے بارے میں، ملاقات نہیں، رابطہ نہیں، رابطے سے بھی پرہیز ہو گیا، حالات ایسے ہوئے کہ ملاقات ہو بھی نہیں سکی اور رابطہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کوشش کی کہ چلو اب اپنے اپنے گھر ہیں، سب کے اسی میں رہیں۔ 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، بیوی کے معاملات ہیں، خاندان کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال انہیں اجاگر نہیں کیا گیا، لیکن دوستوں میں تو سب کچھ ہے، یہاں تھا پہلے ہی۔ تو وہ بہت عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات جس طرح سے، یہ تو سپنوں کی رانی بنائے بیٹھا تھا اس کے حسن کو جس طرح سے دیکھتا تھا، اور بلکہ اسے جیسا حسن تھا، باقی اس میں جو کمیاں رہ گئی تھی، ان کمیوں کو اپنی نظروں میں، اپنے دل میں، اپنے خوابوں میں یہ دوہرا کر کے، ان کمیوں کو پورا کر کے، مطلب کمیوں کو دوہرا کر کے نہیں، کمیوں کو پورا کر کے، اس کے حسن کو دوہرا کر کے تو دیکھتا تھا، اور اسی طرح سے یاد کرتا رہتا تھا۔ تو وہ گیا اس کی ملاقات پر، تو ملاقات ہوگی، مینج کی انہوں نے، جو بھی عمر تھی، جو بھی حالات تھے، اس کو چلیے ابھی سامنے نہیں لاتے، لیکن بہرحال ملاقات ہوئی، تنہائی میں ہی کہہ لیجئے۔ تو وہ ملاقات جب ہوئی، ملاقات جیسے جو بھی باتیں تھیں ہونا تھی یا ہو سکتی تھیں وہ ہو گئیں، تو واپس جب آیا تو بقول اس کے کہ وہ جو سپنوں کی رانی تھی، لگتا تھا اب وہ سپنوں کی رانی نہیں رہی۔ تو جوانی کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، اور بڑھاپے کا کچھ اور ہوتا ہے، بیچ میں سب کچھ وہ زندہ کب تھا جب وہ جذبات، وہ ایک شبیہ اور ایک کیفیت، ایک مخصوص شبیہ کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ ایک انٹر ایکشن جو ہے جذبات کا بھی، وہ رہا اور وہ چلتا رہا، اور ایک ملاقات نے اسے توڑ دیا۔ تو یہ ٹھیک اس کا تجربہ تھا، ایسا ہی، وہ رائٹر نہیں ہے، لیکن اس کا وہ نتیجے اسی پہ پہنچا، ایک رائٹر جس نتیجے پہ پہنچا تھا، اس کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ تو خیر اس کی کہانی بس ایسی ہی تھی، تو اس سے مل گیا، لیکن اس نے بیان جس طرح سے کیا، آبویسلی اپنے ہی طریقے سے کیا۔ تو دوسرا جو ہے وہ بھی باٹم لائن یہی بنے گی شاید، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک لڑکی نے
وہ جو عمر میں اس سے کافی کمی تھی، یہ دوسرے دوست کی بات ہے کہ عمر میں کافی کم تھی، تو اس نے رابطہ ہوا، وہ بھی گیپ پڑ گیا تھا بہت زیادہ، دہائیوں کا گیپ کہہ لیجئے پڑ گیا، تو وہ عمر میں اس سے کم تھی، کوئی 7-8 سال کہہ لیجئے، لیکن بہت محبت ہو گئی ان کی، بہت محبت ہو گئی، لیکن محبت جب عروج پہ تھی تو انہیں پردیس جانا پڑ گیا لڑکی کو، اور یہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور بہرحال وہ ایک جدائی پڑ گئی، اور کئی دہائیوں تک وہ جدائی رہی اور رابطہ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر رابطہ ہو گیا، اور وہ ہوا بڑھاپے میں۔ وہ جب رابطہ ہوتا ہے تو اس میں وہ محبت ایک دم سے ایسے نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جیسے دبی ہوئی تھی، ایک راکھ میں دبی ہوئی چنگاری تھی، کوئی ایک دم سے اجاگر ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک بے چینی بھی ہوئی، ملاقات کا شوق بھی ہوا، ملاقات کی کوشش بھی کی، پلاننگ بھی ہونے لگی، تو پلاننگ ہو گئی، لیکن جب عین وقت میں جب پروگرام میچور بھی ہو گیا تو اس کے بعد جب ملاقات ہونا تھی، لڑکی نے سختی سے جواب دے دیا۔ لڑکی ہی کہیں گے، ہے تو بوڑھی تھی، لیکن ہم چونکہ لڑکی لڑکے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کی جوانی کی محبت لڑکی لڑکے کی محبت سے جہاں شروع ہوئی تھی بات، تو اس نے انکار کر دیا۔ بہت دکھ ہوا اسے بھی کہ بھئی انکار کیا ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بعد میں ہم دوستوں نے کہا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھ لیا ہے، اب تمہاری ہیروئن نہیں مرے گی، تمہاری ہیروئن زندہ ہے۔ اور یہ بات اس لڑکی کو پتہ تھا، لڑکی کافی بدل چکی تھی عمر کے لحاظ سے، شکل کے اعتبار سے، اس شبیہ کے اعتبار سے، جس شبیہ سے، جس وجود سے ایک امرج ہوتی ہے محبت، اور جس سے اس کی یادیں وابستہ تھیں، اس نے ان کو محفوظ کر لیا تھا اس ملاقات کو سیکریفائس کر کے۔ تو اس نے اپنے آپ کو اس کے دل میں بقیہ زندگی کے لیے، اور اپنے آپ کو اپنے نظر میں بھی اس کے دل کے بارے میں محسوس کر کے کہ وہاں پہ میں زندہ ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے جذباتی سطح پر محبت کرنے والوں کے لیے، کہ وہ یہ ضرور سوچتا ہے کسی بھی عمر میں، اچھا ہماری محبت تھی تو کیا اب بھی اس کے دل میں محبت ہے؟ اور اگر جواب اس کا پازیٹیو ہے، ہاں ہے، تو وہ ایک عجیب طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، ایک جذباتی طاقت ہے انسان کے دل میں، کہ وہ اب بھی چاہا جاتا ہے۔ تو چاہنا اور چاہے جانا، یہ دونوں جذبے جو ہیں زندہ روح کی، زندہ جسم کی، اور زندہ سوچوں کی ایک مددگار سمجھ لیجیے کہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ احساس مددگار ثابت ہوتا ہے کسی کو چاہنے کا، جو اگر زندہ ہے انسان کے اندر، یا چاہے جانے کا احساس۔ یہ ایسا دونوں باتیں اس نے محفوظ کر لیں اپنے اندر، اور دونوں کے اندر رکھ لیں، اور وہ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے اس نے محفوظ کر کے، تو ایک طرح سے اپنے وجود کو، اپنی روح کو زندہ رکھا، اور اس کا نتیجہ آبویسلی وہ نہیں نکلا جو کہ پہلے دوست کا تھا، کہ جس کی ہیروئن ہی مر گئی تھی، جس کے خوابوں کی رانی ختم ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ مختلف تجربات ہوتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے تجربات سامنے آئے ہمارے دوستوں کے حوالے سے بھی، جو دوست نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ تو خیر، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، انہیں بہرحال انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، تو اس کا احساس جو ہے وہ انسان کو ایک نئی زندگی بھی دیتا ہے، اور دکھوں میں بھی سم ٹائمز مایوسی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سارا یہ قصہ ہو گیا، تو اسی دوران ایک دوست نے، ایک صاحب ہمارے، انہیں کھانسی ہوئی، تو اچھی خاصی کھانسی، انہوں نے کھانسی روک رکھی تھی پہلے، بیمار مریض تو تھے اکثر دوست، کسی کا سرجری کا ہوا تھا، کسی کا کڈنی کا آپریشن ہوا ہوا تھا، کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہوا تھا،
تو کافی یہ سب کچھ، تو وہ کھانسی جب ہوئی تو ایک دم سے اس کا ساتھ جیب میں ہاتھ گیا کہ دوائی دیکھے کہ دوائی کھا لے. تو جب وہ دوائی اس نے نکالی تو دوسروں کو بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے نہ تو دوائی، یہ سارے ماحول میں وہ اسی جوانی کی کیفیت میں چلے گئے تھے، تو اس سارے ماحول میں انہیں نہ تو دوائی کھانا یاد رہ گئی تھی، جو کہ ان کا یاد رکھنا معمول کا حصہ تھا زندگی کے، تو نہ انہوں نے وہ پرہیز کیا تھا ٹیبل پہ، بے خودی میں وہ کھائے ہی جا رہے تھے. تو ایک دم سے انہوں نے جب کھانسی والے صاحب کو تھوڑا سا وہ کھانسی رکی اور انہوں نے دوائی کھائی تو دوسروں کی کے بھی ہاتھ جو ہے اپنی اپنی جیب کی طرف جانے لگے، اور وہ انہوں نے دوائیوں کو محسوس کیا، پکڑا اور باہر نکالا جیب سے کہ اب ہم کھا لیں، وقت ہونے والا ہے. تو یعنی اپنے اپنے وقت کے حساب سے کچھ نے نکال لیں، کچھ نے نہ نکالیں، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے تو اسی طرح ہنسے قہقہ لگا کے جیسے جوان ہیں، اور جوانی کے وہی قہقے اور خوشیاں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. تو وہ واقعی انہیں وقتی طور پر وہ خوشیاں مل چکی تھیں، اور زندگی کے وہ لمحات ان کے لیے پلٹ آئے تھے. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیے.